اسلام کدھر گیا؟ اسلام کدھر گیا؟ جی دی برکت نہ تانوں پاکستان ملیا، جی دی برکت نہ تانوں اللہ نے اتنی عزت دتیاں، نہ ٹی ویاں تے تانوں کدی اللہ دا نام یاد آیا، نہ رسول اللہ دا کدی نام یاد آیا، نہ کدی تسی اسلام دا شکر ہی ادا کدی نہیں کیتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اسی مسلمان ہاں۔ مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں بھائی؟ تے مسلمانی دا نام ہی کوئی نہیں بھائی۔ اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقبال نال ساڈا گل کر لو بہ کے، میں اقبال نال میں تو ایک شعر پڑھ کے ایک ربائی پڑھ کے دسی سی، اور ایک ٹی وی والے میں آخیا تھا ترجمہ کرا دیں بھی، مولوی خادم سخت باتیں نہیں کرتا، اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، مودی بھی سانو کہے دہشت گرد، یہ بھی دہشت گرد، دسو یار اسی جائیے کہ مودی نو تے درد ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی دا یہ وارث ہے جنہاں ساڑا سومناتھ دا مندر توڑیا، اور دسو مودی نو تے درد ہوئے، تانوں کیڑا درد ہے میرا؟ مودی نو تے درد ہونا چاہیے، ٹرمپ نو بھی ہونا چاہیے کہ اے خالد بن ولید دے غلامن جنہاں کیسر و کسرا دے دروازے کھیڑے، جنہاں 2 سپر پاوراں ڈھائیاں، اے تے ٹرمپ نو درد ہوئے، برطانیہ دے سورا نو درد ہوئے، کینیڈا دے سورا نو درد ہوئے، اے تے منن والی بات ہے۔ یہود و نصارا میرے خلاف گل کرن، ہندو میرے خلاف گل کرے، بدھ مت میرے خلاف گل کرن، میں برما دے مسلماناں دے نال کھڑے ہاں، لیکن تسی دسو کہ میرے اوتے پھل سٹن دا نام دہشت گردی ہے؟ 92 بندے تے میں جدوں آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا بھائی، وہ جس گڈی وچ میں سی اوتے تے پھل سٹے گئے، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے کہ پھول پھینکے انہوں نے۔ نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افدندہ ناب۔ اقبال کہنا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، پھر انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پاندے، ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود، کاروبارش چوں صلاتے بے امام۔ اقبال کہنا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا، دوسرا قیام وچ ہوندا، تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی۔ آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ۔ اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزت بھی نیلام کر دیں دیں، وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیں دیں، جڑے امریکہ ہاتھ دھیاں بیچیاں ہومن او مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کیویں رہا کرا سکدے؟ انہاں کی رہا کر سن؟ اقبال کہندا انہاں اپنی عزتاں بیچ دیں دیں تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ، وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کر دیں۔ ایک جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ۔ اقبال کہنا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ۔ اقبال کہنا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا، مصر وچ بغاوت ہو گئی، جفا پا کے دوویں جوان جدوں ملے نا صلاح الدین تے نور الدین صلیبی فوجی، یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلماناں جہو جے جڑے ہوندے۔ ہاں جی، جوانے خوش گلے رنگی کلاہے۔ اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی، مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے۔ جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ، بمکتب علم میں شیرا بیا میسر ناشد برگے کاہے۔ اقبال کہندا پھر سکول چلا گیا، اوتھے بھیڑاں دی تعلیم پڑھ کے آ گیا، اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں، ہم تو کچھ ہی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں آقا رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟ اتنے رب حق فرما رہا تلوار نو، اتنے تلوار دی نفیاں ہوندیاں جی، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ تو آنو یہ گل بھی میں دوسری کر دیواں، لیکن کہندے نے صوفیاء نے اسلام پھیلایا تے تلوار دا کوئی تعلق نہیں، جتھے بھی صوفی آیا او دے پیچھے نال تلوار آئی۔ اے یاد رکھنا داتا صاحب لاہور آئے تے پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی سی۔ ہاں اے گل یاد رکھنا۔ تسی میں دسو پاکستان ملک اسلام دا، مسیدہ میں مولویاں نو نہیں رہن دیندے، کہ مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی، آج آپ نے سیاسی بات کر دی۔ کمیٹیاں دا حال جڑا تسی دسو بھائی ہندو داتا صاحب نو کیویں بینڈ دیندے سن لاہور؟
آج اتنے اسلام دی گل مسیح مسلمان نہیں کرن دیندے، کہندے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی، حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی، حضور نے حکومت نہیں کی تھی۔ تو میں حجت الوداع دا سارا میں خطبہ یاد ہے، میں پوری بین الاقوامی حضور سارے دستور حجت الوداع دے موقع ہوتے دس کے گئے، فرمایا میری امت نے انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے۔ کیوں جی؟ عورتوں تے حقوق حضور دس کے گئے، مردوں دے حقوق حضور دس کے گئے، بین الاقوامی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ فرمایا میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت۔ حضور نے تو یہ سارے مٹا دیے، حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے۔ آج یہ تو بین الاقوامی حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی۔ میں گل جڑی کر لگا ذرا سمجھنی، اج مسیح تے حق گل کوئی نہیں کرن دیندا، تے ہندوؤں دے آ کے تھے جناب چوراہے وچ داتا صاحب بیٹھ کے اسلام دی گل کیویں کیتی؟ داتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے؟ انہاں نو پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی، جے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا کر کے۔ ہاں جی، عید و قوت حافظ یکدی گرن اور کائنات زندگی را محورن۔ اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ اس واسطے ساڑھے آقا و مولا خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے، 27 جنگاں میں جو حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے۔ میں تے ایک اور گل بھی کر جاواں، حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی نا میدان احد وچ، حضرت زبیر بن عوام کہنے مینوں ہی حضور نے نہیں دیتی، اور صحابہ نے منگی، حضور نے انہوں نے نہیں دیتی۔ ابو دجانہ آئے تھے، فرمایا یہ کون لے گا تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ عرض کی حضور مجھے دے دیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضور تو فرماتے ہیں اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ عرض کی یہ مجھے دے دیں۔ جدو رسول اللہ کو تلوار لے کے چلے نہ تھے، ان الذی عادنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قومت دار فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ اینج چلے، میں ٹھیک ہوندا نا تو میں تو چل کے سٹیج دکھانا سی، تلوار پکڑ کے ابو دجانہ اینج چلے، اینج کر کے اینج کر کے۔ فرمایا آج میں نے رسول اللہ تلوار دیتی جتے بہت ساریاں کھجوراں کٹیاں سن، میں آج وعدہ کیتا پچھلیاں صفاں کدی بھی نہیں کھڑے ہونا، ہن اللہ رسول دی تلوار نہ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈدیاں رہنا۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو مارنے کی باتیں کرتا ہے۔ تلوار جب خود دے رہے ہیں تو پھر کیا مطلب تھا اس بات؟ توجہ، حضرت زبیر بن عوام کہندے جتھوں بھی ابو دجانہ گزرے وہ صفاں دیاں صفاں الٹاندے چلے گئے۔ کہندے او میدان پہاڑ جڑا سی نا احد شریف والا، کہندے او دے قریب گئے تے اوتھے عورتاں بیٹھی ہوئی سن، جنہاں وچ حضرت ہندہ بھی سن، بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئی ہیں۔ کہندے اینج میں تلوار چاہیے نا اینج کر کے، تے پھر میں کہ نہیں رسول اللہ دی تلوار نہ زنانی نہیں مارے۔ فکرہت ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لہا۔ فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار کے ساتھ عورت کو مار دوں۔ تسی آج سانو امن دے درس دیندے ہو، آج کفر سانو نظام سکھانا چاہتا ہے۔ جنہاں مسلمانہ بچیاں حاملہ بچیاں دے وچ جناب پیٹ پھاڑ کے بچے تساں تے بچیاں نے جناب کباب بنا کے کھا دے۔ اسلام دی تو اٹھی ہوئی تلوار، عورت تو پیچھے ہو گئی۔ حضور دے دشمن اتھے بیٹھے سن، لیکن فرمایا نہیں حضور دی تلوار نال عورت نو نہیں مارنا۔ آج لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں، دین کی جناب دسو جی یورپ والے گل کرن دے کوئی قابل ہیں ساڈے نال؟ لیاؤ مثال کائنات جو جئی کہ دشمن عورتاں بیٹھی ہون، تلوار اٹھی ہوئی کدی واپس آ جائے تو سانتے عورتاں نو گھروں کڈ کے جڑی ظلم کشمیر وچ ہو رہے ہیں او تے ناقابل بیان ہیں۔ میں تو سندا بھی کوئی نہیں، مینوں کوئی سنانا چاہے بھی سی تے میں کہنا بس کرو یار، اے صرف استغفر اللہ ہی میں پڑھ سکدا نا، یا تے میں تلوار لے کے اوتھے پہنچ جاواں۔ پھر ایتھے 1 گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی، جے نور الدین زنگی تے محمد بن قاسم جیسی کوئی غیرت اندر ہوندی تے
اج 35-40 دن ہو گئے، دسواں ساڑھے گھر میں کتنی روٹیاں پہ ہوں کھان واسطے، پانی کتنا ذخیرہ ہوتا، قیامت نہیں گزر گئی گزر کشمیر تھے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ، اقبال کہتا من عزیب بیش ندانن کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختان۔ اقبال کہتا میں تینوں دسدا اقوام متحدہ کی وے، کہتا میں اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک انجمن بڑھائی اور قبراں تقسیم کر لیاں، تو اس قبر تو کفن کٹ لے، میں اس قبر جو کفن کٹ لے، تو افغانستان نو نپ لے، میں کشمیر نو نپ لیندا، تو جناب عراق نو نپ لے، میں شام نو نپ لیندا۔ کہنے لگا من عزیب بیش ندانم کہ کفن دزدے چند، کہندا ہے نا چند کفن چوراں، اس تو میں زیادہ نہیں جاندا کہ بارے تقسیم قبور انجمن ساختان، کہ نہ قبراں تقسیم کرن واسطے ایک انجمن بنا لئی کہ جتھے مسلمان لبے انہوں پکڑ لو، تو انہوں پکڑ لویں، پھر اقوام متحدہ تک پہنچ دے، نسلیں بھی مک جان گی۔ 72 سال اقوام متحدہ نے کیتا کہ بلا اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کرنا، اٹھو اور خود رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور فرشتے تو مولانا مردفین ہی ہیں نا، پیچھے کھڑے سن کے صحابہ دے پیچھے کھڑے سن، مردفین دا معنی پیچھے ہی ہے نا۔ یہ ہوں یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ساڈے تو اگے جان، فرشتیاں تواڈے تو اگے نہیں لڑنا، فرشتیاں تانوں دھکا دے کے رکھنا بھی تکڑے رہو، اسی تواڈے نال چلو گے۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی، یہ بھی کوئی گلان جی۔ محمد بن قاسم نو ایک زنانی دا ایتھوں بچی دا خط گیا سندھ چوں کہ راجہ دار دے گنڈے جڑے میرے تے حملہ کرنا چاہندے یا انہاں حملہ کیتا ہے، تے محمد بن قاسم اور پڑھ کے تے نہیں کہ ہم عورت کی خاطر ایک جنگ چھیڑ دے، عورت دی خاطر اسی سمندراں دے سفر کریے، ساڈے کو جنگ دے سامان کتوں، جے سانو انج ہو جائے نا پھر اسی مر جاواں گے۔ ایک عورت دا خط گیا، کوئی تحقیق نہیں کی تھی، مسلم عورت دا خط گیا، محمد بن قاسم نے آ کے سندھ دی زمین ہلا کے رکھ، انہاں کہا غیرت مند بچی دے تو مسلمان ہے تو ساڑی جرت کیویں ہوئی راجہ دار دے او پترو، اتھوں چلدے ملتان آ کے دی تلوار نے انج گاڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گل کرنے والی کو کرو، ساڈے نال کوئی گل اسلام دی تاریخ ہے پوری۔ عبد الملک بن مروان تخت تے بیٹھے سی، فارس دے قلعے تے ایک مسلمان گزر رہے سی، تے ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا، انہیں کہا کدھر گئے عبد الملک بن مروان دے گھوڑے؟ میں نے تو ایک عیسائی میری طرف جناب ہاتھ بڑھا رہا، اتھوں مسلمان ہو چلے آتے، عبد الملک تخت تے بیٹھے سی، انہیں آ کے دسیا کہ وہ فارس دے قلعے ہوتے ایک عیسائی اور مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا، تو انہیں تینوں پکاریا، انہیں کہا میں ایک عورت کی خاطر جنگ چھیڑ دوں؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، کہنے لگا لبیک یا اختی، کہنے لگا میری بہن میں آ رہا۔ 10,000 ابل کی گھوڑے لے گئے سی، 10,000 تے پوری فارس دی زمین ہلا کے انہیں رکھ دیتی۔ انہیں کہا جرت کیویں ہوئی تواڈی، تسی ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا؟ آج 35 دن ہو گئے جی، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، امریکہ نے کرنا ہے، برطانیہ نے کرنا ہے، وہ کافروں نے کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے ناداں ترا امید غم گساراز افرنگس دل شاہین سوزت بہر مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہتا جلیا تینوں فرنگیاں کولو، نادانا تینوں فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے، اونا کولو کوئی تو جناب خیر دی امید رکھدا کہ تواڈے آ کے مدد نہ کہندا شاہین دے پنجاں وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تے پھر اودے چوں چوں چاں چاں کرن نال شاہین چھڑدا نہیں ہوندا۔ جتنا مرضی تسی چیخو تے کفر دی آ کے حمایت کرنی یا مسلمانوں دی آ کے حمایت کرنی؟ اٹھو خود، اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دسو بھائی منڈے تسی جان دینی کہ نہیں دینی اسلام کی خاطر؟ اپنے دل کو ایک باری پوچھ لو بھئی جان دینی اسلام دی خاطر کے کوئی نہیں دینی؟ میں بادشاہو اکو نعرہ لگے نا سری نگر دے بارڈر دے نیڑے، ایدر جڑا ساڑا بارڈر ہے، اکو باری نعرے تکبیر دے نعرے رسالت دے نعرے حیدری دے آخر دے پھر لبیک۔ بس اے دعا منگیا کرو سانو رب سیدھے راہ تے رکھے، دین دیاں صداگریاں کو بچائے، یہ سیدھا جڑا راہ چل رہے ہیں، بس روٹی کمانی ہوئے تو پھر اور تھوڑے طریقے بندہ روٹیاں، پھر دین دے نام تو بندہ غداریاں کرنی ہیں۔
ہاں جنے تو آدھے سامنے پیا ہوئے سونا بھی انہیں کہا ہٹا پرے، میری نگاہ وچ حضور دی محبت تو بعد سونا اور مٹی برابر ہو گئی، چک کے تو سونا محبت ہے اس چیز دا، تبدیلی دا اس چیز دا نا۔ ہن امام حسین کو روایت حدیث ہے تے او میں پڑھن لگا، عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان مصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من شیء نتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامة رجل الشعر ان فرقت حقیقة فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمة اذنیہ اذ هو وفره واظهر القوم واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كسر اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادر متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة جسر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائر الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدو من لقي الصلاة۔ فرماندے میں اپنے ابا جی کو حضور دی ہر سیرت بھی پوچھی، صورت بھی پوچھی، حضور دی عادات بھی پوچھی، حضور گھر کے آپ دا کی معمولات مبارک سن، پھر حضور جدوں گھروں باہر نکلے سن، پھر حضور دی جدوں مجلس ہوندی سی پھر اودے وچ کی جڑا حضور کول آ کے کوئی سوال کردا سی پھر اودہ کی ہوندا سی، تے رسول اللہ دی مجلس ہوندی کیویں سی، اوتھے مجلس علم و حیا و صبر و امان، یہ ساریاں گلاں جڑیاں نے امام حسین فرماندے میں امام حسن کول پہلے اپنے ابا جی کول پوچھو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن کو۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہمت دے، کشمیریوں کی مدد کرے۔ آپ کا کیا خیال ہے کشمیر کی مدد کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ جڑے کہنے نا جہاد کے ذریعے ہے، ویسے یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ذرا ہاتھ ہینڈ کر کے وہ صحابہ دا جڑا جذبہ جہاد، حضرت انس بن نضر میدان بدر تو پیچھے رہ گئے سن، پھر فرماندے سن لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع، فرمایا جے رب نے مینوں پھر کوئی موقع دیتا نا تے رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا، اس جذبے دے انہوں سامنے رکھنا ہے بھی انہوں کس طرح پھر ہویا۔ باقی صحابہ دے ٹکڑے ہوئے نا میدان اودے انس بن نضر دا انہاں کیما کیتا سی، رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا، او جذبے نو سامنے رکھ کے ساڈے کیویں کرساں کیڑے کدی دعا منگی بھی یا اللہ ساڈی جان بھی اسلام واسطے چلی جائے۔ بریل آبادی کہندا صاحب کار ہاں نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری ملی اور مر گئے، ساڈے تے اتنا ہی ہے، ایسا کی کرنا ہے۔ او جذبہ سامنے رکھ کے الجہاد دا نعرہ لانا ہے کہ یا اللہ انہاں صحابہ دے انہاں برکتاں تے انہاں دی جذبہ جہاد تے انہاں دی جڑا خلوص تے للہ اودی برکت نال اہل پاکستان نو ہمت دے کے انہاں روندیاں تے تڑپدیاں تے ٹکڑے ہوندے جواناں بچیاں دے، یا اللہ انہاں دی مدد واسطے اج نہیں تے سویرے اسی پہنچیے، سویرے نہیں تے دوپہر پہنچیے۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک لبیک، تین باری کہنا ہے لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک لبیک، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 غزنوی آیا، آیا آیا نور الدین آیا، آیا آیا شہاب الدین آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ انہاں دی روحاں نو اسی پکار رہے ہیں جناب تو ساڈے اندر دم خم پیدا کرو،
آیا آیا محمد بن قاسم آیا، آیا آیا نور الدین آیا، آیا آیا غزنی آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا زور نہ بھائی، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا۔ لو جی انشاءاللہ 2 نومبر بعد نماز مغرب، 2 نومبر بعد نماز بمقام مینار پاکستان، کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کا خلاص ہوگی، جس کے اندر لاہوریوں نے پہلے بھر دینا ہے، باہر والے آئے تو شادرے میں اپنی گاڑیاں کھڑی کریں، کیا بن گیا کہتا ہے محمد عربی نے شعر پایا، فرمایا ٹائم کوئی نہیں، میں اگے جانا ہے، المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے، سچ آنکھاں دے رب دی، اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بریلی دے کمرے بہ کے تے نعت لکھی، ٹھنڈا سامنے لگے ہوئے، انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون، اور مرچا تے نمک استری کب پھیر کے تے بھرے ہوئے، تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون، بابا کی ہوئے؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی بندر۔ امام حسن فرماندن، میرے ماموں فرماندن سن، کان رسول اللہ متواصل اللحظان، حضور صدا ہی پریشان رہے، کیوں جی تواصل ہے یا تواصلا فہو متواصل، حضور کدی بھی پریشانی تو خالی نہیں ہوئے، جنہ ساری زندگی تیرے واسطے جڑے پریشان رہے، تو ایک رات 2 گھنٹے انہاں واسطے جاگے تے تو پریشان ہو جائے، بس اے میں تو گل کرنی۔ امام حسن فرماندے دائم الفکرت، کہنے حضور ہمیشہ ہی فکر مند رہے کہ میری امت کا کیا بنے، لیست لہو راحت، حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا، امام حسن دی گواہی تے تو جلیا 20 قسم دے کھان، مولوی خادم ایئر کنڈیشن گڈی چایا تھے 20 ایتھے لگیا تے مولوی خادم بڑا کم کر رہے جی جناب، تقریر کر کے تے پھر جا کے سو جانا ہے، 20 قسم دے کھانے کھا کے چلے آؤ، صحابہ تے اوسن خندق کھودی، پھر بھوک لگی، حضور عرض کی تھی، حضور نے فرمایا کوئی شے نہیں، پیٹ تے پتھر بدے، پھر رسول اللہ نے فرمایا اور مٹی چاؤ، 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے اعتراض کرنا، تو دین نو دتا کیویں؟ جے کوئی اعتراض کر سکدا تے صحابہ کہندے حضور سانو دین نے دتا کہ پہلے خندق کھدوائی نہیں، روٹی بھی کوئی نہیں، پھر حضور نے فرمایا مٹی چاؤ، صحابہ مٹی دے ٹوکرے انج رکھے تے قیامت تک دسیا جلو اسی اس حال وچ بھی کیڑے غلام ہاں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، فرمایا خندق کھود کے مٹی دے ٹوکرے چا کے بھوک دی وجہ تو پتھر بن کے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تے گرم کپڑے بھی کوئی نہیں سن صحابہ کو، تے فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے، 20 قسم دے کھانے کھا کے جلیا کیڑی محفل میلاد تو پریشان ہے، اے جناب گرم جگہ تے بیٹھا تے تیرے واسطے کوئی، میں اس واسطے گل کرنا کہ رسول اللہ تیرے واسطے ہمیشہ پریشان رہا، تو 1 گھنٹہ راتی جاگے تے کہندے او جی بڑی دیر کر دیتی مولانا صاحب نے، مولانا صاحب دیر نہیں کی تھی، مولانا میں تو حضور کدی ستے ہی نہیں، جے دل راتی تک بڑی مشکل ہی کوئی موقع ملتا ہے تے کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، میں جانا تے ہے تے چجدا تے جائے بند، تے فرشتے کہہ جان سو جا، تے جڑا دنیا تے ستا رہیا فرشتے کہن گے تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، تو بڑا مصروف آدمی سی، ہن دس کی کر کے آیا، جڑے غلام ہون گے غازی علم الدین کو پوچھا آئے سن فرشتے، انہاں کہا کوئی نہیں آئے، کیوں جی انہاں کہا کوئی نہیں آیا، غازی کو پوچھنا کی سی فرشتے نے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، انہیں کہا کہ جلے ہوئے ہو گردن کٹا کے تے آ گیا، اور بھی کچھ رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی رہنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگاں نال میں آخری گل کرنا، تسی ایکو لاٹھی لے کے سارے مولویاں نوں چک دیو، انج گل نہیں ہوندی، یہ غلط بات ہے، تساں مولوی ویکھی کوئی نہیں، ہاں مولوی ویکھی کوئی نہیں، مولوی کفایت علی کافی، علامہ فضل حق خیر آبادی، کالے پانی مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی، فرمایا تسی کی سمجھدے میں منج دا لباس پا کے بھی عربی چ حضور دی نعتاں لے، امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ کوڑے کھاندے رہے، امام ربانی قلعہ گوالی یار جا کے بھی اللہ اکبر دی اذاناں دے، ہاں مولوی تسی ویکھی کوئی نہیں۔ ساڈے بابے بھی شفاعت دی گل کیتی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، اے بات میں پڑھے لکھے لوگاں نال، پڑھے لکھے تو کوئی نہیں ہوندے، انہاں نوں کلو واللہ بھی نہیں آندی، پکی بات ہے،
ہاں جی جس قوم دا وزیر داخلہ نو کل واللہ نہ آوے یار، باقی اسلام دا تو اللہ حافظ ہے نا، کل واللہ احد ولم یلد ولم یلد، ہنسنے والی باتیں نہیں بچے، رونے والی باتیں۔ بڑا بیرسٹر اعتزاز حسن، اس کو کل واللہ نہیں آئی، جن کو کل واللہ نہ آئے انہوں نے ہمیں بتانا ہے حضور کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں داتا علی حجویری نہیں بتانا ہے حضور کی ہاں جی ہاں اپنے گل اسی کوئی یا تو ساڈے نال گل کرو، اسلام کدھر گیا، اسلام کدھر گیا جی برکت نہ تانوں پاکستان ملیا، جی برکت نہ تانوں اللہ نے اتنی عزت دتیاں، نہ ٹی ویاں تے تانوں کدی اللہ دا نام یاد آیا، نہ رسول اللہ دا کدی نام یاد آیا، نہ کدی تسی اسلام دا شکر ہی ادا کدی نہیں کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے اسی مسلمان ہاں، مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں بھائی، تے مسلمانی دا نام ہی کوئی نہیں بھائی۔ اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقبال نال ساڈے نال گل کر لو بہ کے، میں اقبال نال میں تے ایک شعر پڑھ کے ایک ربائی پڑھ کے دسی سی، اور ایک ٹی وی والے نو میں کہیا تھا ترجمہ کرا دیویں، مولوی خادم سخت باتیں نہیں کرتا، اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ مودی بھی سانو کہے دہشت گرد تے اے بھی دہشت گرد، دسو یار اسی جائیے کہ مودی نو تے درد ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی دا یہ وارث ہے جنہاں ساڈا سومناتھ دا مندر توڑیا، اور دسو مودی نو تے درد ہوے، تانوں کیڑا درد ہے میرا؟ مودی نو تے درد ہونا چاہیے، ٹرمپ نو بھی ہونا چاہیے کہ اے خالد بن ولید دے غلامن جنہاں کیسر و کسرا دے دروازے کھیڑے، جنہاں 2 سپر پاوراں ڈھائیاں، اے تے ٹرمپ نو درد ہوے، برطانیہ دے سوراں نو درد ہوے، کینیڈا دے سوراں نو درد ہوے، اے تے منن والی بات ہے۔ یہود و نصارا میرے خلاف گل کرن، ہندو میرے خلاف گل کرے، بدھ مت میرے خلاف گل کرن، میں برما دے مسلماناں دے نال کھڑے ہاں، لیکن تسی دسو کہ میرے اوتے پھل سٹن دا نام دہشت گردی ہے؟ 92 بندے تے میں جدوں آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا، بھائی وہ جس گڈی وچ میں سی اوتے تے پھل سٹے گئے، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے کہ پھول پھینکے انہوں نے۔ نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افدندہ ناب۔ اقبال کہنا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، پھر انہاں دے شیراں دے دند ڈھے پوندے، ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود، کاروبارش چوں صلاتے بے امام۔ اقبال کہندا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا، دوسرا قیام وچ ہوندا، تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی۔ آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ۔ اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزتاں بھی نیلام کر دیندے، وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیندے، جڑے امریکہ دی ہاتھ دھیاں بیچیاں ہون او مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کیویں رہا کرا سکدے؟ انہاں کی رہا کر سن؟ اقبال کہندا انہاں اپنی عزتاں بیچ دیندے تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ، وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کر دیں۔ ایک جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے۔ اقبال کہندا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے۔ اقبال کہندا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا، مصر وچ بغاوت ہو گئی، یعنی جفا پا کے دوویں جوان جدوں ملے نا صلاح الدین تے نور الدین صلیبی فوجی، یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلماناں جہو جے جڑے ہوندے۔ ہاں جی جوانے خوش گلے رنگی کلاہے۔ اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی، مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے۔ جوانے خوش گلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے، بمکتب علم میں شیرا بیا میسر ناشد برگ کاہے۔ اقبال کہندا پھر سکول چلا گیا، اوتھے بھیڑاں دی تعلیم پڑھ کے آ گیا، اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہتے۔ میں آقا رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟ اتنے رب حق فرما رہا تلوار نو، اتنے تلوار دی نفی ہوندی ہے جی، تلوار سے اسلام نہیں پہلا۔ تو یہ گل بھی میں دوسری کر دیواں،
لیکن کہندے نے صوفیاء نے اسلام پھیلایا تے تلوار دا کوئی تعلق نہیں. جتھے بھی صوفی آیا اودے پیچھے نال تلوار آئی. اے یاد رکھنا داتا صاحب لاہور آئے تے پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی سی. ہاں اے گل یاد رکھنا. تسی میں دسو پاکستان ملک اسلام دا مسیدہ میں مولویاں نو نہیں رہن دیں دے کہ مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی, آج آپ نے سیاسی بات کر دی. کمیٹیاں دا حال جڑا تسی دسو بھائی ہندو داتا صاحب نو کیویں بین دیں دے سن لاہور. آج تے اسلام دی گل مسیح تے مسلمان نہیں کرن دیں دے. کہندے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی. حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی, حضور نے حکومت نہیں کی تھی. میں حجت الوداع دا سارا میں خطبہ یاد ہے, میں پوری بین الاقوامی حضور سارے دستور حجت الوداع دے موقع تے دس کے گئے. فرمایا میری امت نے انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے. کیوں جی عورتاں تے حقوق حضور دس کے گئے, مرداں تے حقوق حضور دس کے گئے. بین الاقوامی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. فرمایا میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر کوئی نہیں, کسی کالے کو گورے پر نہیں, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت. حضور نے تو یہ سارے مٹا دیے. حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے. آج یہ تو بین الاقوامی حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی. میں گل جڑی کر لگا ذرا سمجھنی. اج مسیح تے حق گل کوئی نہیں کرن دیندا تے ہندوؤں دے آ کے تھے جناب چوراہے وچ داتا صاحب بیٹھ کے اسلام دی گل کیویں کیتی. داتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے, انہاں نو پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی. جے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا کر کے. ہاں جی عید و قوت حافظ یکدی گرن اور کائنات زندگی را محورن. اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کر. اس واسطے ساڑھے آقا و مولا خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے. 27 جنگاں میں حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے. میں تے ایک اور گل بھی کر جاواں. حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی نا میدان احد وچ. حضرت زبیر بن عوام کہندے مینوں ہی حضور نے نہیں دیتی, اور صحابہ نے منگی, حضور نے انہوں نے نہیں دیتی. ابو دجانہ آئے تھے, فرمایا یہ کون لے گا تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا. عرض کی حضور مجھے دے دیں. اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. حضور تو فرماتے ہیں اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں. عرض کی یہ مجھے دے دیں. جدو رسول اللہ کو تلوار لے کے چلے نہ تے ان الذی آدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ قومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. اینج چلے میں ٹھیک ہوندا نا تو میں تانوں چل کے سٹیج دکھانا سی. تلوار پکڑ کے ابو دجانہ اینج چلے, اینج کر کے اینج کر کے. فرمایا آج میں رسول اللہ تلوار دیتی جتے بہت ساریاں کھجوراں کٹیاں سن. میں آج وعدہ کیتا پچھلیاں صفاں کدی بھی نہیں کھڑے ہونا. ہن اللہ رسول دی تلوار نہ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈدیاں رہنا. میرے آقا نے نہیں فرمایا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے, تو مارنے کی باتیں کرتا ہے. تلوار جب خود دے رہے ہیں تو پھر کیا مطلب تھا اس بات. توجہ. حضرت زبیر بن عوام کہندے جتھوں بھی ابو دجانہ گزرے وہ صفاں دیاں صفاں الٹاندے چلے گئے. کہندے او میدان پہاڑ جڑا سی نا اود شریف والا, کہندے او دے قریب گئے تے اوتے عورتاں بیٹھی ہوئی سن جنہاں وچ حضرت ہندہ بھی سن, بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئی ہیں. کہندے اینج میں تلوار چاہیے نا اینج کر کے. تے پھر میں کہ نہیں رسول اللہ دی تلوار نہ زنانی نہیں مارتی. فکرے تو ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لہا. فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار کے ساتھ عورت کو مار دوں. تسی آج سانو امن دے درس دیندے ہو. آج کفر سانو نظام سکھانا چاہتا ہے. جنہاں مسلمانہ بچیاں حاملہ بچیاں دے وچ جناب پیٹ پھاڑ کے بچے تساں تے بچیاں نے جناب کباب بنا کے کھا دے.
اسلام دی تو اٹھی ہوئی تلوار، عورت تو پیچھے ہو گئی. حضور دے دشمن اتنے بیٹھے سن، لیکن فرمایا نہیں، حضور دی تلوار نال عورت نو نہیں مارنا. آج لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں، دین کی جناب دسو جی یورپ والے گل کرن دے کوئی قابل ہیں ساڈے نال؟ لیاؤ مثال کائنات جو جی کہ دشمن عورتاں بیٹھی ہون، تلوار اٹھی ہوئی کدی واپس آ جائے تو ساں تے عورتاں نو گھروں کڈ کے جڑی ظلم کشمیر وچ ہو رہے ہیں او تے ناقابل بیان ہیں. میں تے سندا بھی کوئی نہیں، مینوں کوئی سنانا چاہے بھی سی تے میں کہنا بس کرو یار، اے صرف استغفر اللہ ہی میں پڑھ سکدا نا، یا تے میں تلوار لے کے اوتھے پہنچ جاواں. پھر اتنے 1 گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی جے نور الدین زنگی تے محمد بن قاسم جیسی کوئی غیرت اندر ہوندی تے. آج 35-40 دن ہو گئے، 10واں ساڑھے گھراں وچ کتنی روٹیاں پئیاں ہوندیاں کھان واسطے، پانی کتنا ذخیرہ ہوندا. قیامت نہیں گزر گئی بغوزے کشمیر تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ، اقبال کہندا من عظیم بیش ندانن کہ کفن دزدے چند بار تقسیم قبور انجمن ساختان. اقبال کہندا میں تینوں دسدا اقوام متحدہ کی وے، کہندا میں اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک انجمن بنائی اور قبراں تقسیم کر لیاں. تو اس قبر تو کفن کڈ لے، میں اس قبر جو کفن کڈ لے. تو افغانستان نو نپ لے، میں کشمیر نو نپ لیندا. تو جناب عراق نو نپ لے، میں شام نو نپ لیندا. کہنے لگا من عظیم بیش ندانم کہ کفن دزدے چند، کہندا ہے نا چند کفن چوراں، اس تو میں زیادہ نہیں جاندا کہ بارے تقسیم قبور انجمن ساختان، کہ نہ قبراں تقسیم کرن واسطے ایک انجمن بنا لئی کہ جتھے مسلمان لبے انہوں پکڑ لو، تو انہوں پکڑ لو. پھر اقوام متحدہ تک پہنچتے ہیں، نسلیں بھی مک جان گی. 72 سال اقوام متحدہ نے کیا کیتا کہ بلا اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کرنا، اٹھو اور خود رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور فرشتے تو مولانا مردفین ہی ہیں نا، پیچھے کھڑے سن کے صحابہ دے پیچھے کھڑے سن، مردفین دمانا پیچھے ہی ہیں. یہ ہوں یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ساڈے تو اگے جان. فرشتیاں تواڈے تو اگے نہیں لڑنا، فرشتیاں تانوں دھکا دے کے رکھنا بھی تکڑے رہو، اسی تواڈے نال چلو گے. یہ کوئی باتیں کرنے والی، یہ بھی کوئی گلان جی. محمد بن قاسم نو ایک زنانی دا ایتھوں بچی دا خط گیا سندھ چوں کہ راجہ دار دے گنڈے جڑے میرے تے حملہ کرنا چاہندے یا انہاں حملہ کیتا ہے. تے محمد بن قاسم اور پڑھ کے تے نہیں کہ ہم عورت کی خاطر ایک جنگ چھیڑ دے، عورت دی خاطر اسی سمندراں دے سفر کریے، ساڈے کو جنگ دے سامان کتوں جی سانو انج ہو جائے نا پھر اسی مر جاواں گے. ایک عورت دا خط گیا، کوئی تحقیق نہیں کی تھی، مسلم عورت دا خط گیا. محمد بن قاسم نے آ کے سندھ دی زمین ہلا کے رکھ. انہاں کہا غیرت مند بچی دے تو مسلمان ہے تو ساڑی جرت کیویں ہوئی راجہ دار دے او پترو. اتھوں چلدے ملتان آ کے دی تلوار نے انج گاڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گل کرنے والی کو کرو، ساڈے نال کوئی گل اسلام دی تاریخ ہے پوری. عبد الملک بن مروان تخت تے بیٹھے سی، فارس دے قلعے تے ایک مسلمان گزر رہے سی تے ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا. انہیں کہا کدھر گئے عبد الملک بن مروان دے گھوڑے؟ میں نے تو ایک عیسائی میری طرف جناب ہاتھ بڑھا رہا. اتھوں مسلمان ہو چلے آتے. عبد الملک تخت تے بیٹھے سی، انہیں آ کے دسیا کہ وہ فارس دے قلعے تے ایک عیسائی اور مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا تے انہیں تینوں پکاریا. انہیں کہا میں ایک عورت کی خاطر جنگ چھیڑ دوں؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، کہنے لگا لبیک یا اختی، کہنے لگا میری بہن میں آ رہا. 10,000 ابل کی گھوڑے لے گئے سی، 10,000 تے پوری فارس دی زمین ہلا کے انہیں رکھ دیتی. انہیں کہا جرت کیویں ہوئی تواڈی، تسی ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا. آج 35 دن ہو گئے جی، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. امریکہ نے کرنا ہے، برطانیہ نے کرنا ہے، وہ کافروں نے کرنا ہے. اقبال کہندا ہے ناداں ترا امید غم گساراز یا فرنگس دل شاہین سوزت باہر مرغے کے در چنگس. اقبال کہندا جلیا تینوں فرنگیاں کولو، نادانا تینوں فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے، اونا کولو کوئی تو جناب خیر دی امید رکھدا کہ تواڈے آ کے مدد نہ کہندا شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تے پھر اودے چوں چوں چاں چاں کرن نال شاہین چھڑدا نہیں ہوندا. جتنا مرضی تسی چیخو تے کفر دی آ کے حمایت کرنی یا مسلمانوں دی آ کے حمایت کرنی. اٹھو خود، اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دسو بھائی منڈے تسی جان دینی کہ نہیں دینی اسلام کی خاطر؟ Ya Rasul Allah,
اپنے دل کو ایک باری پوچھ لو بھئی جان دینی اسلام دی خاطر کے کوئی نہیں دینی. میں بادشاہو اکو نعرہ لگے نا سری نگر دے بارڈر دے نیڑے ادھر جڑا ساڈا بارڈر ہے اکو واری نعرے تکبیر تے نعرے رسالت تے نعرے حیدری تے آخر تے پھر لبیک. بس اے دعا منگیا کرو سانو رب سیدھے راہ تے رکھے, دین دیاں صداگریاں کو بچائے. یہ سیدھا جڑا راہ چل رہے ہیں بس روٹی کمانی ہوئے تو پھر اور تھوڑے طریقے بندہ روٹیاں پھر دین دے نام تو بندہ ہیں غداریاں کرنی. ہاں جنے تو آندے سامنے پیا ہوئے سونا بھی انہیں کہا ہٹا ہے پرے. میری نگاہ وچ حضور دی محبت تو بعد سونا اور مٹی برابر ہو گئی. چوکے تو سونا محبت ہے اس چیز دا, تبدیلی دا اس چیز دا نام. ہن امام حسین کو روایت حدیث ہے او میں پڑھن لگا. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان مصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من اشیاء نتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره واظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كان عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك عشر ذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائر الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدو من لقي الصلاة. فرماندے میں اپنے ابا جی کو حضور دی ہر سیرت بھی پوچھی, صورت بھی پوچھی, حضور دی عادات بھی پوچھی, حضور گھر کے آپ دا کی معمولات مبارک سن. پھر حضور جدوں گھروں باہر نکلے سن پھر حضور دی جدوں مجلس ہوندی سی پھر اودے وچ کی جڑا حضور کول آ کے کوئی سوال کردا سی پھر اودہ کی ہوندا سی. تے رسول اللہ دی مجلس ہوندی کیویں سی, اوتھے مجلس علم و حیا و صبر و امان. یہ ساریاں گلاں جڑیاں نے امام حسین فرماندے میں امام حسن کول پہلے اپنے ابا جی کول پوچھو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن کو. اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہمت دے, کشمیریوں کی مدد کرے. آپ کا کیا خیال ہے کشمیر کی مدد کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ جڑے کہنے نا جہاد کے ذریعے ہے, ویسے یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ ذرا ہاتھ ہینڈ کر کے او صحابہ دا جڑا جذبہ جہاد, حضرت انس بن نضر میدان بدر تو پیچھے رہ گئے سن, پھر فرماندے سن لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا جے رب نے مینوں پھر کوئی موقع دیتا نا تے رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. اس جذبے دے اونوں سامنے رکھنا ہے انہاں کس طرح پھر ہویا. تے باقی صحابہ دے تے ٹکڑے ہوئے نا میدان احد وچ, تے انس بن نضر دا انہاں کیواں کیتا سی, رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. او جذبے نو سامنے رکھ کے ساڈے کیویں کرساں کیڑے کدی دعا منگی وی اللہ ساڈی جان بھی اسلام واسطے چلی جائے. بریل آبادی کہندا صاحب کار ہاں نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکری ملی اور مر گئے. ساڈے تے اتنا ہی ہے, ایسا کی کرنا ہے. او جذبہ سامنے رکھ کے الجہاد دا نعرہ لانا ہے کہ یا اللہ انہاں صحابہ دے انہاں برکتاں تے انہاں دی جذبہ جہاد تے انہاں دی جڑا خلوص تے للہ اودی برکت نال اہل پاکستان نو ہمت دے کے انہاں روندیاں تے تڑپدیاں تے ٹکڑے ہوندے جواناں بچیاں دے, یا اللہ انہاں دی مدد واسطے اج نہیں تے سویرے اسی پہنچیے, سویرے نہیں تے دوپہر پہنچیے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک, الجہاد الجہاد لبیک لبیک لبیک. تین باری کہنا ہے لبیک. الجہاد الجہاد لبیک لبیک لبیک. آیا آیا دین آیا آیا
غزنوی آیا 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 نور الدین آیا 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 شہاب الدین آیا آیا کہ نہیں آیا؟ انہاں دی روحاں نوں اسی پکار رہے ہیں جناب تو ساڈے اندر دم خم پیدا کرو. آیا آیا محمد بن قاسم آیا 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 نور الدین آیا 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 غزنوی آیا 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 دین آیا 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 زورنا بھائی آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا آیا. لو جی انشاءاللہ 2 نومبر بعد نماز مغرب 2 نومبر بعد نماز مقام مینار پاکستان کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کا خرص ہوگی جس کے اندر لاہوریوں نے پہلے بھر دینا ہے. باہر والے آئے تو وہ شادرے میں اپنی گاڑیاں کھڑی کریں. کیا بن گیا کہتا ہے محمد عربی نے شعر آیا فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے. المرسل علی قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. سچ آنکھاں دے رب دی اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بریلی دے کمرے بہ کے تے نعت لکھی پھندا سامنے لگے ہوئے انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون اور مرچا تے نمک استری کپ پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون بابا کی ہوئی فرمایا رب بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی نظر. امام حسن فرماندن میرے ماموں فرماندن کان رسول اللہ متواصل اللحظان حضور صدا ہی پریشان رہے. کیوں جی تواصل ہے تواصلا فهو متواصل. حضور کدی بھی پریشانی تو خالی نہیں ہوئے جنہ ساری زندگی تیرے واسطے جڑے پریشان رہے تو ایک رات 2 گھنٹے انہاں واسطے جاگے تو پریشان ہو جائے. بس اے میں تو گل کرنی اے امام حسن فرماندے